السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں، تو میرا ساتھ دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمارا 11واں سبق ہوگا تشدید کے متعلق۔ تشدید لفظ پہلے سمجھیں، اس کے بعد قاعدہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تشدید شدہ عربی کا لفظ ہے، تشدید شدہ یا شدو کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، شدہ۔ اشد کہتے ہیں کسی سخت چیز کو، اشد۔ شدید کہتے ہیں بہت ہی سخت۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں اس لفظ میں، قرآن کی آیتوں میں لفظ موجود ہے شدید، بہت ہی سخت، قیامت کے دن بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ تو انگلش میں سے اسٹرانگ کہتے ہیں، ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ تو سخت کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی مثال اس کی شکل اس طرح ہوگی، چھوٹا سا ڈبلیو جو اسمال ڈبلیو ہوتا ہے اس طرح اس کی مثال ہوگی۔ تو تشدید کو آپ لفظ تو سمجھ گئے، اس کی شکل یاد رکھ لیں اور قواعد کی طرف آگے بڑھیں۔ صرف 4 قاعدے ہیں جو مکمل 2 اسباق کو ملا دیتے ہیں۔ تو تشدید تمام حروف پر داخل ہو سکتا ہے، اس میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، الف سے لے کر یا تک تمام حروفوں پر تشدید داخل ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب تشدید کسی حرف پر داخل ہو جاتا ہے اسے 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ اس سے پہلے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابا، حمزہ با زبر اب، ایک بار حمزہ سے جو با سے پہلے حمزہ ہے اسے ایک بار ملا دیے، اب حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے ایک بار پڑھے ہیں۔ اس طرح تشدید جس پر داخل ہو جائے اسے 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ جو اس قاعدے میں یاد رکھنا ہے، نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نون اور میم صرف 2 حروف ہیں، جس پر تشدید آ جائے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غنہ اس سے پہلے ہم نے سمجھایا ہے۔ تو غنہ سے کیسا پڑھیں؟ جو یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر تشدید آیا ہے، یہاں پر نون پر تشدید آیا ہے، اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم۔ یہاں پر ہم نے اب دبا کر یعنی اسے کھینچا نہیں، ابا پڑھ دیے، یہاں پر ثم تھوڑی دیر میم کی آواز کو گھمانا چاہیے، غنہ کرنا چاہیے۔ ان، ان، یظن، اس طرح نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں گھمانا چاہیے، اس طرح اسے غنہ کرنا چاہیے۔ تشدید کے متعلق میں نون اور میم الگ سے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، 2 تشدید اگر ایک لفظ میں آ جائے تو جیسا ایک تشدید کو 2 بار پڑھنا چاہیے، 2 تشدید آ جائے تو اسے 2 بار، اسے 2 مرتبہ، پورے 4 مرتبہ ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، یزکا، یہاں پر زا پر 2 تشدیدیں ہیں اور کاف پر 2 تشدیدیں ہیں۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، یز، زا کو 2 مرتبہ، کاف کو 2 مرتبہ، یزکا، مزملو۔ یہاں پر دیکھیں 2 تشدید بھی آئے ہیں اور میم کا قاعدہ بھی آیا ہے، میم کو غنہ بھی کرنا چاہیے۔ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔ اس طرح تشدید کے متعلق بہت ہی آسان اور بہت ہی کم پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تشدید کی شکل اور تشدید کے قواعد میں سے نون اور میم خاص طور پر، اور 2 تشدید آ جائیں تو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی تشدید کے متعلق ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کو فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔